السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا مرضت فهو يشفين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين يا رب العالمين. بزرگان محترم، برادران مکرم، عزیز ساتھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے پوری کائنات کا ایک نظام بنایا ہے، اور اسی نظام اور سسٹم کے ذریعے سے اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ کائنات کے تخلیق کے بعد سے لے کر آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نظام ہے اسی نظام کے مطابق یہ کائنات چل رہی ہے۔ اندازہ لگانے والوں نے اندازہ لگایا کہ یہ کائنات کب تخلیق کی گئی اور یہ کائنات کب وجود میں آئی، لیکن سب کے اندازے میرے ہر اندازے ہی ہیں۔ کائنات کی تخلیق اور اس کا وجود کب ہوا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی جان نہیں سکتا۔ کروڑوں اور کروڑوں سال اور پھر اس سے دگنا اور تگنا وہ نظام تب سے لے کر اب تک برابر چل رہا ہے۔ نہ سورج کے نظام میں فرق آیا، نہ چاند کے نظام میں فرق آیا، نہ ہوا اور پانی کے نظام میں فرق آیا، بلکہ اللہ نے ان تمام کو جس مقدار میں چلنے کو حکم دیا ہے اسی مقدار کے مطابق وہ برابر چل رہے ہیں۔ اور ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ پوری کائنات کا جو نظام اور سسٹم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لیے بنایا ہے، کیونکہ اس کائنات کے نظام سے انسانوں کی زندگی کا نظام وابستہ ہے۔ کائنات کا اگر نظام رک جائے تو انسان کی زندگی کا نظام رک جائے، ہوا کا رک جائے انسان کی زندگی کا نظام رک جائے، سورج اگر طلوع ہونا رک جائے تو انسان کی زندگی کا نظام رک جائے، چاند اگر نکلنا رک جائے تو انسان کی زندگی کا نظام رک جائے، بارش کا سلسلہ اگر منقطع ہو جائے تو انسان کی زندگی کا خاتمہ ہے۔ زمین اپنے مدار میں جو گردش کر رہی ہے اور جس انداز کے ساتھ گردش کر رہی ہے، اگر اس کا انداز بھی بدل جائے تو انسان کی زندگی کا نظام بدل جائے۔ غرضی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کا جو نظام چلا رہے ہیں یہ انسانوں کے لیے چلا رہے ہیں، اور ایک تو نظام ہے پوری کائنات کا، اور دوسرا نظام ہے چھوٹی کائنات کا۔ چھوٹی کائنات انسان کی اپنی ذات ہے۔ آپ غور کر کے دیکھ لیں، کائنات کے اندر اللہ نے جو سسٹم لگائے ہیں وہ پورے سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چھوٹی کائنات کے اندر لگائے ہیں۔
کائنات کے اگر روشنی کا سسٹم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھوں میں روشنی کا سسٹم لگایا ہے. کائنات کے اندر اگر چاند کا سسٹم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھوں کی بینائی کے اندر بھی وہ سسٹم لگایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے سسٹم کائنات میں لگائے ہیں وہ تقریباً پورے سسٹم انسان کی اس کائنات میں لگائے ہیں. اسی وجہ سے کہنے والوں نے کہا ہے وہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں وہ بڑی دنیا ہے اور اس کے اندر بھی ایک دنیا ہے جو انسان کی دنیا ہے, انسان کا وجود ہے. بلکہ کہنے والوں نے اس کا الٹا بھی کہا ہے یہ جو کائنات ہے یہ چھوٹی دنیا ہے اور انسان کی اپنی جو کائنات ہے یہ بڑی دنیا ہے. اس معنی کر کے وہ چھوٹی ہے اور یہ بڑی ہے, اور اس معنی کر کے وہ بڑی ہے اور یہ چھوٹی ہے کہ چونکہ اس کائنات میں ہم رہتے ہیں تو وہ کائنات رقبے کے اعتبار سے بڑی ہے, ہم چھوٹے ہیں. لیکن چونکہ وہ کائنات ہماری خدمت کے لیے ہے, وہ خادم ہے اور مخدوم ہے, اس لیے ہم بڑے ہیں اور وہ کائنات چھوٹی ہے. اور ایک بات صحیح معلوم یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب اس کائنات کے اندر یہ جو کائنات انسان کی اپنی کائنات ہے جب تک یہ اللہ کو یاد کرتی رہے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کے سسٹم کو چلاتے رہے گا. اور جب یہ کائنات اللہ کو یاد کرنا بھول جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کے نظام کو برباد کر دے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ وہ کائنات اس کائنات کے ساتھ وابستہ ہے اور انسان کا جو جسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے عجیب قدرتوں کا مجموعہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کا مجموعہ ہے, حسین مجموعہ. آنکھ کو دیکھ لے آپ, کانوں کو آپ دیکھ لیجیے, ناک کو آپ دیکھ لیجیے, گلے کو آپ دیکھ لیجیے, زبان کو آپ دیکھ لیجیے, ہونٹوں کو آپ دیکھ لیجیے, ہاتھ کی انگلیوں کو آپ دیکھ لیجیے, پیر کی انگلیوں کو آپ دیکھ لیجیے. یہ تو اوپر کا نظام ہے, پھر اندر کے نظام میں آپ تحقیق کر کے دیکھ لیجیے. آدمی کے اندر غذا جاتی ہے اور غذا کہاں جا کے پہنچتی ہے, کیسے پہنچتی ہے, ہاضمہ کا سسٹم کیسا ہوتا ہے, اور خون کی روانی کا سسٹم اللہ نے کیسے بنایا ہے, اور پھر اس کے بعد جو خون کی جو گردش ہے اس کا نظام کیسے ہے. یہ سارے کائنات اندر کے حصے کو آپ دیکھیں گے, آدمی احساس تھا اس کی زبان سے یہی جملہ نکلے گا فتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا خوبصورت بنایا ہے انسان. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ ہم نے بہترین سانچے میں ڈال کر انسان کو پیدا کیا. سورج ایک طرف ہے, چاند ایک طرف ہے, اور انسان کی خوبصورتی ایک طرف ہے. حالانکہ ضرب المثل ہے, اگر کوئی آدمی خوبصورت ہے تو اس کی خوبصورتی کو چاند سے تشبیہ دی جاتی ہے, اور اگر کوئی طاقتور آدمی ہے تو اس کی طاقت کو شیر سے تشبیہ دی جاتی ہے. لیکن یہ خالی تشبیہ دینے میں ہے, ورنہ شیر کا اور انسان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے, چاند کا اور انسان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں گنا چاند سے خوبصورت انسان کو بنایا. انسان کی جو خوبصورتی ہے, جو اٹریکشن اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے وہ چاند کے اندر نہیں. یہی وجہ ہے کہ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے استادوں نے سوال کیا تھا, آپ نے سنا بھی ہوگا, ان کے شوہر سے ظاہر محبت نے کہا تھا اگر آپ چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو آپ کو طلاق دیں. کبھی کبھی محبت میں ایسے بھی جملے نکل جاتے ہیں, لیکن ایسے جملے بھی نکال دینا چاہیے کہ کہیں وہ ہماری پکڑ کا ذریعہ نہ بن جائے. بولنے میں بھی آدمی کو جو سوچ کے بولنا, بول کے سوچنا نہیں. اور اب امت مسلمہ کا یہ بہت بڑا المیہ ہے, درمیان میں بات عرض کر رہا ہوں, امت مسلمہ کا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ یہ امت کر کے سوچتی ہے, بول کے سوچتی ہے. حالانکہ ہمارے آباء و اجداد کا مزاج اس سے بالکل مختلف تھا کہ وہ سوچ کے کرتے تھے اور سوچنے کے بعد پھر بولتے تھے. اور آج ہم بالکل اس کے برعکس ہو گئے, کر رہے ہیں اور پھر بعد میں سوچتے ہیں. اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے زندگی کے نظام تھوڑا الٹ پلٹ کے رہ گئے ہیں. ہماری خود اپنے گھروں کا نظام دیکھیے, اپنے محلوں کا نظام دیکھیے, جہاں کثرت سے مسلم آبادی ہے وہاں کا نظام دیکھیے بالکل اونچ نیچ ہو گئی ہے. کیوں؟ اللہ نے اس امت کو بہترین امت بنائی اور ایسا ایمان اس امت کو عطا فرمایا تھا کہ اس انسان کو, اس صاحب ایمان کو دیکھ کر کائنات سدھر رہی ہے. لیکن چونکہ ہمارا جوڑ وہاں سے ہٹ گیا ہے اور وہاں سے ٹوٹ چکے ہیں, اس وجہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کائنات والے بھی ہمیں چھوڑ چکے.
پوچھا تھا کہ میرے شوہر نے جو جملہ کہا ہے اگر آپ چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو دلال چاند سے زیادہ خوبصورت انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو تشبیہ دی جاتی ہے تعلیم۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے جواب یہی بات ارشاد فرمائی تھی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ ہم نے انسان کو پوری کائنات میں سب سے خوبصورت بنایا ہے۔ تو پوری کائنات اور پوری مخلوقات میں انسان ہی واحد مخلوق ہے جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اگر آپ کے شوہر کے اندر طلاق واقع نہیں ہو سکتی، اتنا خوبصورت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا کے یہ فرمایا کہ ہم نے خوبصورت بنایا ہے، بہترین چیزیں ہم نے تمہارے اندر رکھی ہے، اس کا تحفظ ہی تمہاری ذمہ داری ہے۔ کائنات کے تحفظ کے بارے میں اللہ نے نہیں فرمایا کائنات کا تحفظ تو ہم کریں گے، چاند کے نظام کو ہم چلائیں گے، سورج کے نظام کو ہم چلائیں گے، بارشوں کے نظام کو ہم چلائیں گے، زمین کے گردش کے نظام کو ہم چلائیں گے، درختوں کے اگانے کے نظام کو ہم چلائیں گے۔ پھل کے اندر مٹھاس ڈالنا ہے، کھٹاس ڈالنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، لیکن ہم نے تم کو جو نظام دیا وہ نظام کو برقرار رکھنا یہ تمہاری اپنی ذمہ داری ہے۔ اس میں جب کوتاہی ہوگی تو ہمارے پاس مجھے بن کے آئے گی۔ انسان کی زندگی کے اندر اختلاف آتا ہے ماحول کی وجہ سے، بارش کا موسم آیا انسان کی زندگی کے اندر اختلاف آتا ہے، گرما کا موسم آیا انسان کی زندگی میں اختلاف آتا ہے، سرما کا موسم آیا انسان کی زندگی میں اختلاف آتا ہے۔ اور یہ اختلافات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان کی پوری زندگی اختلافات سے مرکب ہے۔ جب ماحول کے اثرات سے انسان کی زندگی میں اختلاف آتا ہے تو اعمال کی وجہ سے انسان کی زندگی میں اختلاف تو آنا ہی ہے، اور وہ اختلاف سے بڑا اختلاف یہ ہے جو اعمال کے ذریعے سے آتا ہے۔ اچھی اگر آپ کے اعمال ہیں تو اختلاف آئے گا آپ کی زندگی میں، برے اگر آپ کے اعمال ہیں تو برا اختلاف آپ کی زندگی میں آئے گا۔ وہ اختلاف سے برا اختلاف یہ ہے جو اعمال کی وجہ سے آتا ہے۔ انسان کو زندگی دی گئی ہے، زندگی کی حفاظت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سمجھایا ہے اور بتایا ہے، اور یہ بتایا کہ بیمار کو شفا دینا یہ اللہ کے ہاتھ ہے، اور شفا یاب کو بیمار کرنا یہ بھی اللہ کے ہاتھ ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ میرے پروردگار تو وہ ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی مجھے شفا دیتا ہے، یہ گولیوں میں شفا نہیں ہے، ڈاکٹر کے آلات میں شفا نہیں ہے، وہ آپریشن میں شفا نہیں ہے۔ شفا کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیزوں کے اندر پیدا فرماتے ہیں، وہ اصل شفا ہے۔ لیکن چونکہ انسان ایسے دنیا میں رہتا ہے جہاں قدم قدم پہ اسے اسباب کو اختیار کرنا پڑتا ہے، اسی وجہ سے دنیا کو دار الاسباب کہا گیا۔ یہ اسباب کی دنیا، قدم قدم کے اسباب سے اسے جدوجہد ہونا پڑتا ہے۔ اسباب تو اختیار کرنا ہے، لیکن اسباب کے اندر تاثیر پیدا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، وہی ایمان اور ایمان رکھنا ہے۔ اگر کوئی یہ ایمان اور ایمان رکھتا ہے کہ دوا ہی بذات خود شفا ہے، کفر ہے، دوا ہی بذات خود شفا ہے، کفر ہے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ اللہ ہی جو شفا دینے والے ہیں کہ دوا کی کون استعمال کرے، یہ بھی اللہ کے احکامات کی نافرمانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز اس کی تعریف نہیں فرمائی کہ دوا استعمال نہ کرے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے، اور دوا ہی پر بھروسہ کرے، اللہ کی ذات پر بھروسہ نہ کرے، بلکہ فرمایا دوا استعمال کرے اور دوا میں شفا اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے۔ یہ اصل ایمان ہے، اور ایمان کا تقاضا بھی ہے۔ بیماری جب آتی ہے تو بیماری کے لیے اسباب آدمی اختیار کرتا ہے، کرنا بھی چاہیے۔ کبھی کبھی دوائیوں بھی اسباب اور کبھی کبھی احتیاط بھی اسباب، یہ دونوں اسباب ہیں۔ ہماری ذہن سے یہ بات نہیں نکلنی چاہیے۔ ہمیں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف دوائیاں ہی اسباب ہیں، احتیاط بھی اسباب ہے، پرہیز بھی اسباب ہے۔ اسباب ہی کا حصہ ہے۔ اگر کوئی دوا استعمال کرے اور پرہیز نہ کرے، شوگر کا مریض ہے، وہ دوا تو مستقل استعمال کرے لیکن مٹھاس سے پرہیز نہ کرے، وہ دوا اس کے لیے کارگر نہیں ہوگی۔ دوا بھی استعمال کرنا ہے، ساتھ میں پرہیز بھی کرنا ہے، اور یہ بھی شریعت کا حکم ہے اور شریعت کی یہ بھی تعلیم ہے۔ اسی وجہ سے جب بیماری آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم فرمائی ہے کہ جب بیماری آئے اللہ کی مرضی ہے، لیکن اس کے لیے دوا استعمال کرنا ہے، اور احتیاط یہ کرنا ہے کہ اگر بیمار ہے وہ اچھے لوگوں میں نہ جائے، اور اچھے لوگوں کو یہ تعلیم آپ نے فرمائی ہے کہ آپ اچھی جگہ پہ پہلے سے ہیں، خامخواہ بیمار زدہ علاقے میں آپ داخل نہ ہو، ورنہ آپ وہاں پہنچ جائیں گے تو اس کے اثرات آپ پہ آ جائیں گے۔
اللہ نے یہ احتیاط کے لیے ہمیں تعلیم دی گئی ہے، اور اس وقت پوری دنیا ایک عجیب کشمکش کا شکار ہے۔ اصل مجھے بات یہ بتانا ہے کہ پوری دنیا اصل عجیب کشمکش کا شکار ہے، اور آپ مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ شاید اس سے پہلے ایسے کشمکش کا شکار کبھی دنیا نہیں ہوئی تھی۔ حالات بہت کچھ آئے تھے، بہت بیماریاں آئی تھی، لیکن پوری دنیا کبھی ایسے کشمکش کا شکار نہیں ہوئی کہ آج وہ کشمکش کا شکار ہے۔ بیماری ہوگی تو اپنی جگہ ہوگی، لیکن بیماری الگ ہے، اس کے ساتھ ادھر زہری انتشار کا جو شکار پوری کائنات ہو گئی ہے کہ کبھی پہلے کبھی ایسا نہیں تھا۔ اللہ جانے کیا معاملہ ہے، کیا حالات ہے۔ اس سلسلے میں صرف دو باتیں ہم کو ذہن میں رکھنا ہے۔ ایک بات تو یہ رکھنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے یہ احوال آ رہے ہوں، اور ہر وقت آدمی کو یہی سننا چاہیے جو اللہ کی مطابق بنتے ہیں وہ بھی کسی حالات کے آنے پر اپنے گناہوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اپنے گناہوں کی طرف نظر کرتے ہیں، اپنے اچھے اعمال کی طرف نظر نہیں کرتے۔ جب اللہ والوں کا یہ معاملہ ہے تو ہم کو گناہ سراپا گناہ گار ہے، ہمیں تو سوچنا ہی چاہیے، اور وہ قرآن کریم میں اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُمْ وَیَعْفُو عَن کَثِیر۔ جو کچھ تم پہ حالات آتے ہیں تمہارے ہی اپنے ہاتھوں کی کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ تم جیسے کرو گے ویسے ہی کرو گے، تم جیسا کام کرو گے ویسے ہی حالات تم پر آئے گے۔ انفاق کرنا، خرچ کرنا تم چھوڑ دو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بارش روک دے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چھوڑ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو روک دے۔ اللہ کے سامنے سجدہ کرنا چھوڑ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو تم پر مسلط فرمائے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ سے اگر آپ رجوع نہیں ہوں گے تو لا محالہ آپ کو دنیا کے بادشاہوں سے رجوع کرنا پڑے گا، اور دنیا کے بادشاہ ان کے پاس رجوع ہونے پر آپ کو ذلیل کر کے چھوڑیں گے، اور اللہ کے پاس جتنی مرتبہ آپ رجوع ہوں گے اللہ اتنے ہی مرتبہ آپ کو بڑھائے گا۔ اللہ کی محبت اور اللہ کی عنایت دیکھیے، حدیث میں ہے کہ جب بندہ اللہ سے رجوع ہوتا ہے، جب اللہ کی طرف آتا ہے اور چل کے آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوڑ کے آتے ہیں اور اس بندے کا استقبال فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ بندے تو نے آنے میں دیر کر دی لیکن میں معاف کرنے میں دیر نہیں کروں گا۔ یہی تو فرق ہے خالق اور مخلوق۔ اور اللہ کے دروازے تو ہم کھلے، کبھی اللہ کے دروازے پر نہیں ہوں گے۔ اللہ کی نعمت کے دروازے، بادشاہوں کے دروازے تو بند ہو جاتے ہیں۔ وائرس آ گیا، کئی بادشاہوں کے، کئی بڑے بڑے ممالک کے سربراہوں کے دروازے بند، نہ وہ باہر آ سے کریں نہ باہر والے اندر جا سے کریں، نہ اپنی فریاد کر سکتے ہیں۔ انہیں اپنی جان کے لانے پڑے ہوئے تو آپ کی کیا فریاد، کیا آپ کی داد رسی کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہیں، وہ قادر مطلق ہیں، بیماری دیتے بھی ہیں اور بیماری سے محفوظ بھی رکھتے ہیں۔ پوری دنیا جس کشمکش کا شکار ہے اور جن حالات کا شکار ہے، ان حالات کے اندر دو کام ہمیں کرنا ہے۔ ایک کام تو یہ ہے اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے، رجوع ہونا ہے، رجوع اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، متوجہ ہونا ہے، متوجہ ہونا ہے۔ اور متوجہ ہونے کے لیے سب سے بہترین جگہ مسجدیں، مسجدوں سے بہترین جگہ کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ اسی وجہ سے اس امت کے لیے مسجدوں کا قیام وہاں پہ لایا گیا ہے۔ پچھلی امتوں کے لیے بھی تھا، لیکن اس امت کے لیے مسجدوں کے علاوہ جہاں آپ نماز پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن مسجدوں کے خاص مقام ہے۔ اور ان حالات کے اندر ہو سکتا ہے کہ ہماری بد احتیاطیوں کی وجہ سے ہم پر جن لوگوں کی نظر ہے اور جن لوگوں کی بری نظر ہے اور جو ہماری اس مسجد کی آبادی کو کم کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، یہ ہمارے جو ہے اس تھوڑی سی غلط فہمی کی وجہ سے اور تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے جو کچھ اپنا نظام اپنے ذہنوں میں بنا کے رکھے گئے، ایسا نہ ہو کہ وہ نافذ عمل ہو جائے اور پھر دوسرا کی طرح پھر حالات میں ایسا نہ ہو جائے۔ اس لیے ان حالات کے اندر ضروری ہے ہمیں احتیاط کرنا ہے، اور جو گائیڈ لائن دی گئے ہیں وہ جو بھی ہے احتیاط تو پہلا ہمیں کرنا ہے۔ حکومت کی طرف سے جو ہمارے ہم کو ہدایات دی گئی ہے کہ مسجدوں میں الحمدللہ مسجدوں میں آنے کی اجازت ہے، مگر ان کے ذہنوں میں کیا ہے، معمولی اگر ہم سے غلطی ہو جائے اسی کو جو مسئلہ بنا دیں گے اور پھر کہیں رکاوٹ کا ذریعہ نہ بن جائے جیسے گزشتہ بنائے گئے۔
اس لیے احتیاط یہ کرنا ہے کہ جو گائیڈ لائن دی گئی ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا، خاص کر عبادات کے سلسلے میں مسجدوں میں جب ہم آ رہے ہیں احتیاط کے ساتھ آئے، ماسک لگائے۔ علماء نے جب فتویٰ دیا ہے، ابھی اس میں زیادہ اپنے آپ کو جو ہے الگ سے متقی بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہماری غلط ہے کہ ہم اپنے آپ کو زیادہ متقی بنا رہے ہیں۔ علماء نے جب فتویٰ دیا ہے آپ کو اور وہ آپ کی احتیاط کے لیے احتیاط اپنائیں، آپ جوان بھی احتیاط اپنائیں، بولے بھی احتیاط اپنائیں، بولے زیادہ احتیاط اپنائیں، اور جب وہ گائیڈ لائن آ چکی ہے کہ سب کے لیے تو سب کے لیے، خاص کر مسجدوں میں ماسک کے ذریعے سے آئے، تم دور بیٹھنے کا اہتمام کریں۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، اس سے پہلے بھی کہا تھا، اور بھی کہنا پڑ رہا ہے۔ پہلے جب بار بار اعلان ہوتا تھا ہر مسجد میں، ہر نماز کے موضوع میں قریب ہو کے مل کے بیٹھ جائیے، اور جب ہم مل کے نہیں بیٹھے، اللہ نے تو یہ کر دیا کہ ہم سے ہی اعلان کرنے لگا کہ تم دور ہو گئے، تم اس قابل نہیں کہ مل کے بیٹھنے کے قابل نہیں۔ اتنے افسوس کی بات، اور یہ بھی غنیمت ہے کہ تم دور ہو کے بیٹھ جائے گا۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری غلطی کی وجہ سے نہ آئے، یہ اعلان ہو جائے تو پھر ہم کیا کریں، سوائے آنسو بہانے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے اس سلسلے میں ہم کو احتیاط کرنا ہے، ماسک کا استعمال کریں، مسجد میں اگر لا کے رہیں کتنے لا کے رہیں گے۔ اس سے پہلے جو ہے ہم نے یہ مشورہ کیا تھا انتظامیہ کہ یہ جو بولیے کی ٹوپیاں ہیں، یہ ٹوپیاں مناسب نہیں ہے، یہ مسجد کے یہ نمازی کے آداب کے خلاف ہے۔ اللہ کے دربار کے اندر حاضر بولیے میں ٹوپی پہن کے اللہ کے دربار میں حاضر شرم کی بات ہے۔ وہاں یہ بہترین خوبصورت ٹوپیاں 50 سال لا کے رکھے، ایک ہفتے میں پورے غائب۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ٹوپیاں ہمارے باضابطہ لے کے ہیں، بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مومن کے بارے میں اچھا گمان ہے کہ پہن کے چلے گئے ہوں گے، بھول گئے ہوں گے، گھر چلے گئے ہوں گے، بعد میں یاد نہیں آئے گا۔ ماسک بھی اگر لائیں تو کب تک لائے لا سکتے ہیں، لیکن خود آپ کی احتیاط کریں، اور جو چیز خود خریدتا ہے اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، اپنے ساتھ رکھیں۔ بڑی بڑی پاکٹ اپنے ساتھ رکھتے ہیں، احتیاط کرے، اگر نہ کرے تو جرمانہ ہے، کم سے کم جرمانے سے ڈر کے تو کرنا ہی پڑے گا۔ اندر احتیاط نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے کہ مسجدوں میں پابندی آ جائے، اللہ ایسا 1000 مرتبہ نہ کرے۔ باہر احتیاط نہ کرے تو آپ کے جیب پر حملہ ہو سکتا ہے، تو باہر بھی احتیاط کرنا ہے، اندر بھی احتیاط کرنا۔ اور بات ابھی جو اطلاع ملی ہے کہ بعض مساجد کے اندر ویڈیو گرافی بھی کی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت دی جا رہی ہے، لیکن وہ احتیاط کر رہے ہیں کر رہے ہیں۔ اگر معمولی سی انہوں نے موقع کر مل گیا، ہو سکتا ہے کہ پابندی عائد کر دی جائے، اور ہم نہیں چاہتے کہ رمضان مبارک ہمارے ایسے گزرے جس طرح گزشتہ رمضان گزرا۔ گزشتہ کی طرح اگر رمضان کی اگر یہ حالت ہو جائے تو ہم تو جیتے جی مر جائیں گے، جیتے جی ہم مر جائیں گے۔ اس لیے اللہ سے دعا کرنا ہے، سجدوں میں گر کے دعا کرنا ہے کہ اے اللہ وہ دن پھر ہمیں دوبارہ نہ دکھائے، نہ ہمیں دکھائے، نہ ہمارے نسلوں کو دکھائے، کہ رمضان کا مبارک مہینہ آئے اور ہم آنے کے لیے تڑپ رہے، ہم آنے کے لیے ترس رہے، لیکن مسجدوں کے دروازے بند کر دیے گئے اور آنے کے لیے آپ کی پابندی لگا دی گئی۔ اور ممالک کو آپ ممالک کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے آپ کہ جن ممالک کے اندر 30 سال تک مسجدوں کو بند کر دیا گیا، وہ تو چیتے جی مر گئے تھے، وہ اس کے بعد جب پھر حالات جو پلٹے، اللہ نے ان کے لیے حالات درست فرمائے، اب وہ مسجدوں سے ایسے چپٹے ہوئے ہیں جیسے مسجدوں کی دیوار مسجدوں سے چپٹی ہوئی ہوتی ہے۔ ترکی کے حالت اڑا کے دیکھیے، ایک زمانہ ایسے بھی آیا ترکی کے بعد 30 سال تک مسجدوں پر پابندی لگائی گئی، اور اب ترکیوں میں یہ نماز کی پابندی کا یہ معاملہ ہے، ہمارے پاس جمعے میں جیسے لوگ آتے ہیں وہاں فجر کی نماز مسجدوں جمع ہوتے ہیں۔ انہیں احساس جا گیا کہ مسجدیں بند ہونے کے بعد ہم تو جو ہے اس طرح ہو گئے تھے کہ جیسے مچھلی کو اگر پانی سے نکال دیا گیا تو مچھلی کیسے تڑپتی ہے، وہ صاحب ایمان کیسے تڑپتا ہے۔ یہ احساس انہی لوگوں کو جاگتا ہے جن کے دل کے اندر ایمان موجود نہ ہوتا ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو مسجدیں کھلی رہنا بند سب کے فرق ہوگا۔ اس لیے یہ ایسے غلطی نہ کریں، مسجدوں کے اندر ماسک کا اہتمام کریں، اور آئے تھوڑا سا دو ہٹ کریں، چونکہ پابندی حکومت کی طرف سے آئی ہے اور ہم پابند ہیں، ہم جب سمجھانا ہے جب سمجھائیں گے، ہم کی بات پہنچانا ہے جب پہنچائیں گے، لیکن جہاں تک احتیاط کی بات آ رہی ہے تو احتیاط کے اندر کوئی قواعد تو نہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے انصاف فتوکل علی اللہ۔ کسی صحابی نے آپ سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سفر کرتا ہوں اور کبھی صحرا سے گزرنا پڑتا ہے اور کبھی راستے میں اترنا پڑتا ہے، تو میں اونٹ سے اترتا ہوں تو اونٹ کے پیروں کو رسی سے باندھ کر اللہ پہ بھروسہ کروں یا خدا جو کے بھروسہ کروں گا؟ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے پہلے اونٹ کے پیروں کو رسی سے باندھ کر اللہ پہ بھروسہ کرو، کیونکہ اگر اونٹ بھاگنا ہے تو رسی کھلا کے نہیں بھاگ سکتا ہے۔ اللہ جب اسے بھگانا چاہتے ہیں تو رسی کو جو توڑنے کی صلاحیت دیتے ہیں اس کے اندر، لیکن جب آپ اللہ پہ بھروسہ کریں گے، توکل کریں گے
تو پھر اللہ تعالیٰ اس آپ کی اس احتیاط پر اپنا فیصلہ فرمائے. تو اس سلسلے میں ہم کو بھی احتیاط کرنا ہے. ماسک کرے، احتیاط کریں، اہتمام کریں، اور مسجد کے اندر خاص طور پر اہتمام کریں. اور اب تو موقع اچھا ہے، زیادہ مسجدوں سے رجوع. رمضان المبارک آ رہا ہے، بہترین موقع ہے، مسجدوں سے جڑنے کا بہترین موقع ہے. ہم جتنا مسجدوں سے جڑیں گے انشاءاللہ مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کریں گی کہ اے اللہ یہ بندے اپنے سجدوں سے مجھے آباد کرتے ہیں، آپ ان کی نعمت نہ فرمائیں. یہ کوششیں ہم کریں اور باہر بھی احتیاط کریں. خاص طور پر یہ سننے میں آ رہا ہے، بلکہ دیکھنے میں بھی آ رہا ہے کہ مسلم محلوں کے اندر پر احتیاط ایسا بتا رہے ہیں ہم سے بہتر کوئی نہیں. یہ خالی بولنے کا کچھ نہیں، آپ کو کرنا ہے. اور میں نے جیسے بتایا کہ ہم لوگ خالی بولتے ہیں، کرتے کچھ نہیں. نعرے آپ مارے، زبردست نعرے مارے، چلیے 2 رکعت نماز پڑھیں گے، کون سے نہیں ہوگا. میں نے اس سے پہلے بھی بات بتائی، ڈر کا ہی عالم ہے. اللہ سے نہیں ڈرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کا ڈر ایسا ہمارے دلوں کے اندر پیدا کر دیا ہے. ایک اگر جو ہے باہر پھیل جائے، اگر محکمہ میں پولیس کا آدمی اور آپ سے کہے کہ یہاں سے نکل جائے، 200-500 نوجوان 5 فٹ غائب ہو جائیں گے. اللہ کا ڈر پیدا کرے اور احتیاط کرے. قانون کی خلاف ورزی یہ اسلام نہیں چاہتا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. آپ کے قانون کی پاسداری ہی آپ کی طرف باہر بھی احتیاط کریں. اور اس سلسلے میں اپنے گھر والوں کو توجہ دلائیں، اپنے ساتھ سلام دوست احباب کو توجہ دلائیں کہ یہ حالات دیگر کو ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب واقعات کیا ہے، کیسے ہو رہے ہیں، وہ تو بات کی بات ہے، لیکن جب اس طریقے سے حالات ایسے ہو رہے ہیں، ایسا ہو کہ رمضان المبارک ہمارا بالکل بند ہو جائے اور اس کی عبادتوں سے محروم ہو جائے اور افطار کی اور سحر کی رحمتوں سے ہم لوگ محروم ہو جائے، آپس میں ملاقات کر کے ایک دوسرے کو یہ تبادلہ افطاری کا جو کر دیتے کہیں اس سے محروم نہ ہو جائے. اس لیے ہمیں یہی سے کوشش کرنا ہے اور کوششیں کرنا ہے اور کوششیں کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو احتیاطی اقدامات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور شریعت کا یہ حکم بھی ہے کہ آدمی کو بیماری آنے سے پہلے احتیاط کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو احتیاط کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو وائرس کا سلسلہ جو چل رہا ہے تقریباً 1 سال سے اور پتہ نہیں کب تک چلے گا، اللہ سے روز تو کی دعا کرنا ہے کہ اللہ واقعی یہ بیماری ہے تو یہ بیماری ہم سے دور فرما. اور اگر یہ بیماری نہیں ہے بلکہ سازشیں ہیں تو اللہ ان سازشوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.